بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ملائکہ کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کو ان کے کام سونپ دیے گئے تھے جن کو وہ تا قیامت بخوبی انجام دیتے رہیں گے۔ ملائکہ اللہ کی گناہوں سے پاک مخلوق ہے اور ان گنت ہے، ان کا شمار ناممکن ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ضرورت کے وقت اللہ کے حکم سے خود کو حالت بشری یعنی انسانی حالت میں ڈھال لیتے ہیں، اور یہ بات احادیث و روایات سے ثابت شدہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان سے انتہائی اہم کام لیے گئے ہیں، مثلاً انبیاء کرام تک پیغام رسانی اور عذابوں کا نزول۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی آپ علیہ السلام کو عذابوں کا فرشتہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے اس عمل کی شدید تردید فرمائی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ملائکہ حالت بشری میں صرف ان کو نظر آتے ہیں جن کے لیے حکم ہو۔ اسی طرح جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا اور اپنا لشکر لیے دریا کے کنارے کھڑا تھا، تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر وہاں موجود تھے، لیکن نہ ہی تو فرعون اور نہ ہی اس کے لشکر میں سے کسی نے انہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سے راویوں نے لکھا ہے۔ اسی بارے میں امام طبری نے لکھا ہے کہ جب فرعون دریا کے کنارے پہنچا تو سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں جن سے بنی اسرائیل گزر رہے ہیں۔ یہ منظر فرعون اور اس کی فوج کے لیے حیران کن تھا۔ فرعون کہنے لگا کہ دیکھو، دریا میں پہلے سے ہی میرے لیے راستے بنا دیے گئے ہیں، چلو اس میں اتر جاؤ۔ اس کے لشکریوں نے کہا کہ عالی جاہ پہلے آپ اتریں، تو فرعون نے دریا میں اترنے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ فرعون کی لاکھ کوشش کے باوجود گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر تشریف لائے، اور بعض لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خوبصورت گھوڑی پر تشریف لائے، مگر فرعون یا اس کے کسی لشکری نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام اپنی سواری کو فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزارتے ہوئے دریا میں اترے، جسے دیکھتے ہی فرعون کا گھوڑا بھی دریا کی طرف بڑھا۔ فرعون کو دریا میں اترتے دیکھ کر اس کی فوج بھی پیچھے پیچھے پانی میں اتر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ جیسے ہی فرعون کا پہلا لشکر باہر نکلنے کے قریب تھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر حکم الہی ہوا اور پانی حرکت میں آ گیا۔ پانی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر فرعون بآواز بلند کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ میں بھر دیا تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے۔ اسی وقت حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسے آر دلاتے ہوئے کہا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ امام طبری ایک حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 2 لوگوں سے جتنی نفرت ہوئی اتنی کسی اور سے نہ ہوئی۔ ایک جنوں میں سے ابلیس، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اور دوسرا انسانوں میں سے فرعون، جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ رب العزت کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ فرعون کے ایمان لانے کے واقعے کے بارے میں سورہ یونس میں کچھ یوں ارشاد ہوا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت میں جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر فرعون دریا میں داخل ہونے سے پہلے یہ کہہ دیتا تو گمان ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا،
مگر جب موت سامنے آئی تو اس نے اس وقت ایمان لانے کا اعلان کیا جس کا اس وقت کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس جھوٹے خدا کی لاش کو سمندر میں غرق ہونے کے بعد پانی میں کنارے پر پھینک دیا، جسے بعد میں نشان عبرت بنا کر رکھ دیا گیا۔ دور دور سے دنیا اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے مصر کے میوزیم میں جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچے مسلمان بنائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔